اور جو پی لیتے ہیں ان کا سورج خراب، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کے دم میں یا ان کی وائبریشن میں کچھ اثر ہو، بالکل نہیں، سب جھوٹ ہے۔ سورج کسی سے کچھ نہیں لیتا، وہ دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ 14 اپریل بروز منگل 2026، یہ وہ دن ہے جب ویدک اسٹرالوجی میں یعنی ہندو کیلنڈر کے مطابق سورج میخ راشی یعنی ایریز میں داخل ہوتا ہے۔ جیسا کہ یونان میں 21 مارچ کو نوروز کا دن کہا جاتا ہے، 20 اور 21 کی درمیانی رات کو، اسی طرح جیسے ہی سورج حمل میں یعنی برج حمل میں ویدک اسٹرالوجی کے حساب سے برج حمل میں داخل ہوتا ہے، تو اہل ہند کا جو سا نوروز ہے وہ اس دن سے شروع ہوتا ہے۔ سورج جیسے ہی برج جدی میں تھا تو مکر سنکرانتی یعنی کیا ہے کہ سورج اترائن کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اور دن بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ویدک اسٹرالوجی میں سے باقاعدہ راجا مانا گیا ہے، صرف ویدک اسٹرالوجی میں نہیں، ہماری باڈی کے باقاعدہ اندر جو آرگنز ہیں ان کو بھی سورج نے جو ان سے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، یعنی دل نے۔ سورج کا تعلق دل سے ہے، ہردے سے ہے، ہارٹ سے ہے۔ سورج کو آتما کارک بھی کہا گیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ جتنا بھی جیون کا کاروبار ہے، جتنی بھی اہل زمین پر جتنی بھی زندگیاں پنپتی ہیں، چاہے وہ حشرات ہوں، انسان ہوں، جانور ہوں، جو بھی ہے، چرند پرند، یہ سارے سورج کی بدولت ہے، اسی کی روشنی کی بدولت ہے۔ اس میں کوئی جو سا ذرا سا بھی رتی برابر بھی جو سا یہ غلط نہیں ہے۔ اسی لیے اس کو باقاعدہ جو ان سے زمین کا باپ کہا گیا ہے، ہمارا پرم پتا ویدک میں اگر بات کروں تو۔ سورج جب جیسے برج حمل میں داخل ہوگا اور پہلا نچھتر اس کو جو ملے گا وہ کیتو کا، کیت کا، 14 اپریل کو یہ کیت کے نچھتر میں داخل ہوگا، اشونی نچھتر میں، جس کا مالک کیتو ہے۔ 10 ڈگری پہ جا کے یہ ایگزالٹڈ کا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور وہاں پہ جا کے یہ بہت پاورفل ہوتا ہے، 10 ڈگری پہ جا کے۔ یہ 14 اپریل سے لے کے باقاعدہ 27 اپریل تک اشونی نچھتر میں رہے گا۔ اس کے بعد یہ 27 اپریل کو بھرنی نچھتر میں، جو زورا کا نچھتر ہے، وہاں پہ داخل ہو جائے گا، اور 11 مئی تک یہ بھرنی نچھتر میں اپنا کام کرے گا۔ 11 مئی کو یہ کرتکا نچھتر میں داخل ہوگا، جو جس کا اپنا نچھتر ہے، جس کا مالک سورج ہے، اور پھر یہ کرتکا میں رہے گا۔ لیکن 14 اپریل سے لے کے 15 مئی تک یہ برج حمل میں اپنا کام کرے گا۔ اچھا، جیسا کہ ماننا کہ سورج برج حمل میں آتا ہے تو ایگزالٹڈ کا ہوتا ہے، لیکن 10 ڈگری سے لے کے 13 ڈگری تک یہ بہت پاورفل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ہوتے ہیں، لیکن وہ اثرات نہیں رہ جاتے، بالکل وہ اثرات نہیں اس کے رہتے۔ سورج انسان کی پرسنالٹی ہے۔ سورج، میں نے جیسے پہلا کہا، آتما کارک بھی ہے، روح ہے اس کائنات کی۔ جو میں بول رہا ہوں، جو آپ بولتے ہیں، یہ سارا روح کا کمال ہے۔ اگر روح ہی نہیں تو بولنا بند، کاروبار کا جو جیون کا کاروبار وہ بند ہو جائے، ختم ہو جائے۔ انسان کی ایگو سورج۔ اب سورج 12 برجوں پہ تو میں بات کروں گا، لیکن یہاں تھوڑا سا میں سورج کو وضاحت کر دوں۔ جیسے ہی یہ اشونی نچھتر میں داخل ہوتا ہے، کیت کے نچھتر میں داخل ہوتا ہے۔ اب کیتو کا نچھتر کیا ہے؟ اس کو اشونی کمار کہا گیا ہے ویدک میں، اور اس کا جو نشان ہے گھوڑا، ریسرچر بہت زیادہ ایسے لوگ رول کرنے والے
اب ضروری نہیں ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں اپریل میں کہ ان کا سب کا جو ان سے 10 ڈگری پہ ہی سورج ہو، کسی کا 9 پہ ہوتا ہے، کسی کا 11 12، لیکن 13 تک یہ پوری ڈگری پہ کام کرتا ہے 10 سے لے کے۔ ویسے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، عمل میں آتا ہے تو اس کی پاور بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ پوری پاور اس وقت پر پکڑتا ہے جہاں جانا راجو جیسا سمان، بات کرنی ہے تو پورا جو ان سے ہلا کے رکھ دینا سب کو، بیوروکریٹس، آرمی، پولیس، کریٹو لوگ، یہ سارے جب سورج حمل میں آتا ہے بالکل ایسے ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ میں پھر کہوں گا 10 ڈگری سے لے کر 13 ڈگری تک یہ بہت پاورفل ہوتا ہے، بہت پاورفل ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جس پر سورج کی مہا دشا چل رہی ہے یا انتر دشا چل رہی ہے، اب پیدائش میں بھی جون سا سورج وہ شرف کا ہے، ایگزالٹڈ کا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہی وہ وقت ہے جہاں انسان ان ایکسپیکٹڈ طور پر نیچے سے اوپر کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سورج لاٹری سے بھی ریلیٹڈ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، سورج باپ سے ریلیٹڈ ہے، اور یہاں تک کہ جن کا سورج اچھا ہے نا پیدائش میں، وہ کسی کے آگے گر گراتے نہیں ہیں، وہ اپنی مار کے کھاتے ہیں، وہ اپنے رونے نہیں کسی کے آگے روتے، بالکل نہیں روتے جن کا سورج اچھا پیدائش میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بالکل ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کسی سے بالکل نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں ہماری توہین ہے، سورج اچھا ہے کنڈلی میں، کوئی سورج کا کام دینا ہے لینا نہیں ہے، وہ روشنی دیتا، وہ نہیں دیکھتا کہ امیر کا محل ہے، غریب کی جھونپڑی ہے، اس کا مذہب، اس کا دھرم ایک ہی ہے۔ سورج خود ایک دھرم ہے، ڈسپلن ہے۔ اب پوچھیں گے وہ کیسے؟ صبح 7 بجے اسکول جانا ہے، ظہر کی نماز کا ٹائم اتنے بجے، آفس سے چھٹی اتنے بجے ہونی ہے۔ سورج خود ایک نیم ہے، ڈسپلن ہے، خود ایک قانون ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ وقت کے بڑے پابند ہوتے ہیں، سورج اچھا ان کا۔ آپ بات تو بڑی اہم ہے، یہ جو سادھو سنت فقیر لوگ، بزرگ لوگ، وہ لوگ جو اپنی رب کی رضا میں جیتے ہیں، ان کی دعا، ان کا آشیرواد بالکل کام کرتا ہے، کسی سے کچھ نہیں لیتے وہ، اور جو پی لیتے ہیں ان کا سورج خراب، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کے دم میں یا ان کی وائبریشن میں کچھ اثر ہو، بالکل نہیں، سب جھوٹ ہے۔ سورج کسی سے کچھ نہیں لیتا، وہ دیتا ہے۔ یہ سورج کی کرنیں جو باقاعدہ جب صبح کو طلوع ہوتا ہے زمین پہ اترتی ہیں، ہمارے گھروں میں بھی آتی ہیں، اسی طرح مشتری، زہرہ، ان سب کی کرنیں جو ان سے نیچے اترتی ہیں، اور سورج ہی واحد ایک ہے جس نے سب کو سنبھالا ہوا ہے، چاہے وہ مشتری ہو، زہرہ ہو، پلوٹو ہو، نیپچون ہو، کوئی بھی ہو، سورج نے سب کو سنبھالا ہوا ہے، ایک اکیلے نے۔ اب 14 اپریل کو جیسے سورج میخ راشی یعنی برج حمل میں آ رہا ہے، تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ سورج سے اٹھنے سے پہلے اٹھیں، اس کی الٹرا ویوز جو سی ہیں اس کے سامنے کھڑے ہوں، طلوع ہونے سے پہلے جو ہلکی سی جو لالی چھاتی ہے آتی ہے اس کے سامنے کھڑا ہوں اور اپنے رب کے حضور دعا کریں، اور کوشش کریں کہ اگر آپ کا سورج خراب بھی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کوئی صدقہ اپائے سے نہیں ہوگا، یہی اپائے ہے کہ دینا سیکھیں، کوئی کسی سے گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کسی کے ساتھ نہیں، کسی قسم کا۔
اگنور کرنا سیکھیں. مانگنا تو ہے ہی نہیں، سورج کا کام نہیں ہے مانگنا، وہ دیتا ہے. اب یہ 12 برجوں پہ اپنا کیا اثر ڈالے گا؟ اور یاد رہے کہ وینس نے بھی 14 اپریل کو جو ان سے ٹرانزٹ کرنا، اس کی علیحدہ ویڈیو آئے گی. اب یہ 12 گھروں پہ اپنا کیا اثر ڈالے گا؟ جیسے یہ برج عمل میں داخل ہوگا، سب تو پہلے تو برج عمل والوں کا یہ 5ویں گھر کا مالک ہے، آپ کا عزت سامان بڑھے گا. چاہے آپ کے سینڈر کا مالک 12ویں گھر میں ہے، عزت سامان بڑھے گا. آپ ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سنبھال کے رکھنا ہے. کیونکہ 12ویں گھر میں خرچے بھی ہوں گے، اس پہ ویڈیو میری آ چکی ہوئی ہے. یہ 5ویں گھر کا مالک بھی ہے. تعلیم کے معاملات میں خاص طور پہ جو بچے کریٹو کام کر رہے ہیں، جو ریسرچر ہیں، ان کے لیے بڑا بہترین وقت ہے. لاٹری بالکل نکل سکتی ہے. والد کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ بالکل اچھے ہو سکتے ہیں اور ان سے آپ فائدہ بھی لے سکتے ہیں. اب برج سور کی بات کروں، پردیش تو یہ آپ کو بھیجے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو کافی دیر سے جو ان سے خاص طور پر جن پر سورج کی مہادشا چل رہی ہے اور سورج پیدائش کے وقت بھی برج عمل میں ہے، تو آپ اپنا سفر تیار رکھیں اور یہ باہر لے جا کے آپ کو سیٹل بھی کرے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. والد پہ تھوڑا سا خرچہ ہو سکتا ہے، اس چیز کا ذرا خاص خیال کر کے چلے گا ان کی صحت کے حوالے سے. باقی آپ کے یہ چوتھے گھر کا، ہاں گھر کے رینوویٹ پہ کچھ چیزیں جو سی ہیں اس پہ کچھ آپ تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے. اب برج جوزہ کی بات کروں تو 11ویں گھر میں دیکھیں، آس امیدیں تو آپ کی یہاں پر آ کر وہ پوری کرے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کچھ جو معاملات بڑے کنجوسی کے ساتھ چل رہے تھے، ان میں آپ جو ان سے تھوڑی سی شاہ خرچی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور برج سرطان کی بات کروں تو آپ کے خانہ مال کا مالک 10ویں گھر میں، عزت مان مرتبہ گورنمنٹ سے آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اپنے روزگار کے معاملات میں، اپنے سورج کیریئر کا بھی، اس سے کیریئر بھی دیکھا جاتا ہے باقاعدہ. اس میں جو ان سے ایک اچھال دیکھنے کو ملے گا اور کافی جو آپ کے کام رکے ہوئے تھے وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. ہاں گھر میں کچھ چیزیں جو ان سی تھی جو بے ترتیب تھی، وہ اب ترتیب میں آنا شروع ہو جائے گی. برج اسد، اور یار سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورج 8ویں ہے لیکن زحل 8ویں، منگل 8ویں، لیکن سورج آپ کے سینڈرڈ کا مالک 14 تاریخ کو نکل کے ایگزالٹڈ کا ہوگا، شرف کا. بہت سنہری موقع ہے آپ کے پاس. اور پھر کس گھر میں؟ 9ویں گھر میں، دھرم کے گھر میں، مذہب کے گھر میں. یہاں پہ اگر آپ اپنی ویلیوز کو اجاگر کر کے اپنے اندر ایک چینجنگ پیدا کرتے ہیں تو زندگی کا سارا جو ان سے پاسا ہی پلٹ جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ بالکل خوش مت ہونا، ان لوگوں کا بالکل محاسبہ کر کے رکھنا ہے. ان لوگوں کو بالکل آپ نے اپنے نظر میں رکھنا ہے جنہوں نے آپ کے پچھلے 2-2.5 مہینے نے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ آگے بھی چل کے اس طرح کر سکتے ہیں. ان کی کسی باتوں پہ جو ان سے آپ نے دھیان نہیں دینا کہ یہ میرے ساتھ بڑا میٹھا ہو گیا، جس نے اپالوجائز کر لیا، معافی. بالکل میں یہ نہیں کہتا کہ اگر انہوں نے آپ سے معافی مانگی ہے تو آپ جو ان سے ان کو نہیں، لیکن محتاط رہ کے چل رہا ہے. سفر بالکل پڑ سکتا ہے آپ کو بھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لاٹری کے پورے چانس لینے کی کوشش کیجیے گا. اب برج سنبلا ورگو والوں کو 8ویں گھر میں صحت کا ذرا خاص خیال رکھنا ہوگا. زیادہ شیخی بگاڑنے کی کوشش مت کیجیے گا. ہارٹ کا ذرا خاص خیال کر کے چلیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں اکثر دیکھا ہے کچھ لوگوں کے حادثے بھی بڑے یادگار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے کیے ہوئے کام اتنے یادگار نہیں ہوتے، کچھ حادثے اتنے کو مقبول ہو جاتے ہیں، اتنے کو ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہوتا ہے. تو بہرحال تھوڑا بیلنس کر کے چلیے گا. یہ آپ کے 12ویں گھر کا مالک 8ویں گھر میں، احتیاط کر کے چلیے گا. اب برج میزان لبرا، دیکھیے ازدواجی زندگی 7ویں گھر میں سورج بالکل لائٹ تو دے گا آپ کو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن خاص طور پہ میں سنبلا لبرا والی فیمیل کی بات کروں گا، اپنی ذرا ایگو کو سنبھال کے رکھیے گا. اپنے بزنس معاملات میں یہی وقت ہے، ان پہ باقاعدہ سارا پیپر ورک جو آپ نے کیا ہوا ہے اس کو لائے عمل میں لانے کی کوشش کیجیے گا. یہ آپ کے 11ویں گھر کا مالک بھی ہے.
آپ کے 11ویں گھر کا مالک ہے، بالکل آس امیدیں تو وہ آپ کی پوری کروائے گا، لیکن یہاں پہ آپ اپنے سورس آف انکم جو ان سے ہیں وہ بڑے بہتر کر سکتے ہیں کسی پارٹنرشپ کے ذریعے۔ بیرون ملک کے سفر کی جو آپ نے تیاری کی ہوئی ہے وہ بالکل یقینی ہو سکتی ہے۔ اب برج اقرب کی بات کروں گا، جادو ٹونا کو تو اب ختم کر دینا، وہ تو سارے سلسلے ختم ہو چکے ہیں آپ کے۔ سورج چھٹے گھر میں آپ کے کریئر، آپ کی جاب کے حوالے سے کافی چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گی۔ دیکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے گا، چاہے 8ویں گھر کا چاہے 12ویں گھر کا ہو، ایگزالٹڈ کا جو پلانٹ ہوتا ہے، کم از کم کچھ نہیں یار، اس کو اپنا جو شرف ہے، جو وہ ایک تاج پہنے ہوئے، جو وہ ایک خاص جون سی ایک آپ کہہ لیں وہ ٹائم ہوتا ہے، اس میں برے فیصلوں سے بھی جون سا اوائڈ کر جاتا ہے کہ نہیں یار۔ چھٹے گھر کا سورج باقاعدہ آپ کو جون سا آپ کی صحت کے حوالے سے بہت اچھا سائن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ 12ویں گھر کو بھی جون سا سامنے دیکھے گا، تھوڑا سا لیٹیگیشن کے معاملات کو آپ کور کرنے کی کوشش کیجیے، چاہے ڈائلاگ کے ذریعے، چاہے اپنے تعلق کے ذریعے، ان کو کور کرنے کی کوشش کیجیے۔ برج قوس سیجیٹیریس 5ویں گھر میں بالکل تعلیمی میدان میں آپ کو جون سا فتح ہوتی بھی نصیب ہو رہی ہے۔ اولاد کے معاملات میں جون سا آپ بہتری کی طرف، کوئی نیا ریلیشن بنے گا، گورنمنٹ کی طرف سے فائدہ ہوگا۔ 5ویں گھر میں باقاعدہ کوئی لاٹری وغیرہ آپ کی، یا کوئی اچھا لاٹری یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پرچی خرید لی ہے یا کوئی آپ نے کوئی جوا کھیل لیا ہے، بزنس میں بھی کوئی آپ کی لاٹری نکل سکتی ہے، کوئی بڑا جیک لگ سکتا ہے۔ برج جدی کیپریکون مکر راشی آپ کے 4تھے گھر میں، ہارٹ کا تھوڑا سا خیال کر کے چلیے گا برج جدی والوں کے لیے، والدہ کی صحت کا خاص خیال کر کے چلیے گا۔ یہاں پر آ کر آپ کو بھی جو ان سے بیرون ملک کا سفر بالکل پڑ سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ان ایکسپیکٹڈ چینجنگ بھی ہوگی روزگار کے معاملات میں، پروفیشنل کے معاملات میں، اور آپ کی سوشل ایکٹیویٹی آگے سے زیادہ بڑھے گی، اور ان لوگوں کے ساتھ آپ کا میل جول بڑھے گا جو کوئی مرتبہ مقام رکھتے ہوں گے۔ اب برج دلو کی بات کروں، ایکویریس کی، تو آپ کے 3رے گھر میں سوشل ایکٹیویٹی آپ کی بھی بڑھے گی، لیکن جو میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا جن کا باقاعدہ کوئی یوٹیوب چینلز یا کوئی ایسے سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے باقاعدہ آپ کو پذیرائی ملنے کا جون سا موقع آ چکا ہوا ہے۔ کوئی آپ کی ایسی ویڈیو یا آپ کے منہ سے نکلے ایسے الفاظ وائرل ہوں گے جس سے آپ کی باقاعدہ جون سا حوصلہ افزائی ہوگی، آپ کے روزگار میں بہتری آئے گی۔ برج حوت کی بات کروں تو 2رے گھر میں سورج، تھوڑا سا اپنے الفاظ اور اپنا لہجہ ان کو ذرا بیلنس کر کے چلیے گا۔ خرچے یہاں پر آپ کو پڑیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن 2رے گھر کا سورج بھی بیرون ملک کا سفر کراتا ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ 2رے گھر کا سورج سسرال سے، خاص طور پر سسر سے کچھ ریلیٹڈ جو ان سے آپ کے بنتے ہوئے نظر آئیں گے، کو مالی یا وراثت کے حوالے سے یا جائیداد کے حوالے سے کو آپ ان کو مشورہ یا وہ آپ سے مشورہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن پیسے بھی ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کے پاس آئیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب یہ تو 12 گھروں پہ جس نے اپنے جو ثمرات ہے وہ تو دینے ہی دینے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ایک بات کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، اس کا جو بہترین اپائے ہے، اس کا بہترین اپائے کیا ہے؟ اپنے مالک، والد، ان کے ساتھ اپنے مالک سے سارے رابطے میں رہے، والد کی جتنی بھی عزت و قدر و قیمت کریں گے آپ کے لیے اتنا بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اگر والد دنیا میں نہیں ہے تو کوئی بزرگ آدمی کو جو ان سا اس کو والد کا مرتبہ دے کر ان کی خدمت کرے، سب سے بہترین اپائے۔ اور سورج اٹھنے سے پہلے آپ پہلے اٹھیں، جب سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ اٹھیں، لازمی کیجیے یہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی کرتا، اور سورہ شمس 4 مرتبہ روزانہ جو ان سے علل صبح پڑھیں اور مالک سے دعا کریں، یا اللہ جس طرح تو نے اس کا فیض جاری کیا ہے مجھے بھی، میرا بھی اسی طرح فیض جاری کر، مجھے بھی اسی طرح روشن کر، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔